صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو بہترین مہربانی کرنے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا ہے. خداوند عالم کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے ایک سیریز کو آغاز کیا تھا، گناہان کبیرہ. اور گناہان کبیرہ کے 2 چیپٹرز کو ہم نے سپرفیشل مختصر تھوڑا سا ہم اس پر ڈسکشن کر چکے تھے. گناہ کبیرہ میں پہلا گناہ شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا گناہ جو ہم نے کیا تھا وہ ہے الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا. یہ گناہ کبیرہ میں سیکنڈ گناہ، الیاس من روح اللہ. یہ بھی ہم بہت ہی مختصر ڈسکس کر چکے تھے. آج گناہ کبیرہ کا تیسرا چیپٹر لے کر حاضر ہوں. گناہ کبیرہ میں جو تھرڈ گناہ ہے وہ ہے قنوت. اب قنوت کو سمجھنے کے لیے ہم کو پھر سے سیکنڈ چیپٹر یاس کی طرف آنا پڑے گا. تو یاس کا مطلب ہے مایوسی. بہت ہی سمپل ٹرمز، مایوسی، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا، اسے کہتے یاس. اور قنوت یعنی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، مگر ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ فرق ہے دونوں میں. یاس کو کہتے انگلش میں ڈسپیئر، ٹو ڈسپیئر آف اللہز مرسی، اور قنوت کو کہتے ڈسپونڈنس. ڈسپیئر آف اللہز مرسی، اگر میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں کہ اگر میری کوئی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، اگر بہت وقت ہو چکا ہے اور میں کوئی حاجت طلب کر رہی ہوں مگر خداوند عالم کی بارگاہ میں میری وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی، اب اگر میں مایوس ہو جاؤں، اب اگر میں یہ سوچوں کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں خدا مجھے عطا کیوں نہیں کر رہا، یا یہ میری مشکل آسان کیوں نہیں ہوتی ہے، ایک مایوسی والی فکر میرے اندر آ چکی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں یہ سوچوں کہ میری دعا اتنے سالوں سے مستجاب نہیں ہوئی، پتہ نہیں اللہ اسے کب قبول کرے گا، پتہ نہیں اللہ اسے کب قبول کرے گا، پتہ نہیں کب میرے حالات اچھے ہو گئے، پتہ نہیں کب اللہ مجھے ان مشکلوں سے، ان حالات سے رہائی دے گا. تو ان جملوں میں کہیں نہ کہیں ایک امید چھپی ہوئی ہے. اگر ہم غور کریں ان جملوں کے اوپر، مایوسی ہے مگر مایوسی کے ساتھ اگر ایک چھوٹی سی امید کہیں میرے لفظوں میں چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ کب دعا قبول کرے. یعنی آئی اسٹل ہوپ، مایوسی کے باوجود دیر از اسٹل ون رے آف ہوپ کہ نہیں، شاید کچھ سالوں بعد ہی، دیر ہی صحیح، مگر خدا میرے حالات کو اچھے حالات سے تبدیل کرے گا یا میری دعا کو مستجاب کرے گا. آن دی کنٹری، اگر میں یہ کہوں میں دعا ہی نہیں مانگتی، میں نے مثلاً اتنے مہینوں سے کچھ مانگا ہے، یا میں نے کوئی حاجت کو بہت سالوں سے خدا کی بارگاہ میں طلب کیا، اب نہیں ملا، تو میں ایک خدا نخواستہ ایک ایسی منزل پہ آ کر کہوں کہ نہیں، اب اللہ مجھے نہیں دینے والا، اب یہ دعا کبھی مستجاب نہیں ہوگی، اب یہ میرا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، میں اب دعا مانگنا چھوڑ دوں، یا اب میں توبہ کرنا چھوڑ دوں، یا اب بس مجھے نہیں ملنے والا، اب کچھ بھی نہیں ہونے والا. دس شوز نیگیٹیوٹی، دس شوز کہ میں نے کمپلیٹلی وہ راستہ بند کر دیا، میں اس راستے سے دور ہو چکی ہوں جو خدا کی رحمتوں کی طرف لے جائے. تو بالکل آپ سمجھے ایک امید کا ہوپ بھی نہیں ہے. اب دعا نہیں مانگنی ہے، اب توبہ نہیں کرنی ہے، اب اللہ سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے کیونکہ اتنے سالوں میں اس نے عطا نہیں کیا. یہ ایمان کی کمزوری ہے.
یہ معرفت پروردگار کی کمی ہے. جب انسان یہ جانتے ہوئے کہ خدا مسبب الاسباب ہے، قادر المطلق ہے، ہی ہیز all the powers, he is the almighty. وہ جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دے، وہ آگ کی فطرت کو بدل دیتا ہے، وہ چھری کی نائف کی فطرت کو بدل دیتا ہے. جناب اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ جاتا ہے. خدا جناب زکریا کی وائف کو ایک یائسہ ہونے کے بعد اولاد عطا کرتا ہے. تو اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. تو جب میں یہ سوچوں اب میرا کچھ نہیں ہونے والا، اب میری دعا مستجاب نہیں ہونے والی، تو میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا. یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو امید تھوڑی سی ہے، دیٹ از یاس، دیٹ از ڈسپیئر، مگر کچھ تو ہے، شاید میں وہاں سے نکل کے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤں. مگر جب میں پوری طرح سے مایوس ہو جاؤں. اس کا ذکر امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، امام کی مشہور و معروف کتاب صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 39، دعا نمبر 39 کے آئی گیس سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں، یہ دونوں لفظ ایک ہی سینٹنس میں آئے ہیں، یاس اور قنوت. امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ I do not despair of your mercy and I am not despondent. میں تیری رحمتوں سے نا امید بھی نہیں ہوں اور میں مایوس بھی نہیں ہوں. کیوں امام کہہ رہے کہ تو وہ ہے کہ جس کی شان میں، جس کی بارگاہ میں جب بھی جو بھی آ جائے، سارے بھی آ جائے تو کسی کو ٹھکراتا نہیں ہے. بس میں اسی لیے گھبرایا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میری نافرمانیاں بہت زیادہ ہے اور میری جو نیکیاں ہے وہ کم ہے. My good deeds are less and my bad deeds are numerous. تو مولا جس طرح سے یعنی معصوم ہے، امام تو معصوم ہے، ہمیں ایک پیغام دے رہے توبہ کیسے کرے، معافی کیسے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کیسے ہو. تو امام نے بتایا کہ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. یعنی بہت ہی شارٹ میں اور بہت ہی سمپل یہ کہ انسان مثلا اگر میں کہوں میں حج کر کے آ گئی اور پھر میں سوچوں نہیں اللہ نے میری حج قبول نہیں کی ہے، یا میں زیارت کر کے آ جاؤں اور میں کہوں نہیں اللہ میری زیارت قبول نہیں کیا، یا میں نماز پڑھ کے اٹھوں اور میں کہوں نہیں اللہ تو مجھ جیسے کی نماز قبول ہی نہیں کرتا ہے. یہ ساری نیگیٹو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، مجھ سے امید لگا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگ، میں دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہوں. اور اسی کے اندر بہت یعنی یہ چیپٹر بھی بہت بڑا ہے، الیاس بھی بہت بڑا چیپٹر ہے اور یہ قنوت بھی چیپٹر بڑا ہے، مگر بہت ہی اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ ایک تو ہو گیا کہ دعا سے مستجاب نہ ہونے کی مایوسی، ایک ہو گیا کہ عبادت قبول نہ ہونے کی مایوسی، ایک یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید میرے حالات نہیں تبدیل ہو گئے. سو یہ ساری چیزیں جو قرآن کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کی. اور ایک آخری چیز جس کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب انسان یہ کہے کہ میں توبہ ہی نہیں کروں گا، یعنی اب وہ منزل آگے میں نے اتنے گناہ کیے، اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی مجھے جنت میں نہیں ڈالے گا، یہ شیطان کے خربوں میں سے خربہ ہے. کسی نبی نے شیطان سے پوچھا تھا کہ تو کیسے بندوں کو بہکاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں انہیں توبہ کرنے میں ڈیلے کروا دیتا ہوں، یا تو میں ان کو ڈیلے کروا دیتا ہوں، ابھی جوانی ہے، ابھی تو یو آر ان یور پرائم آف یور یوتھ، ابھی سے کیوں توبہ کرتا ہے، بڑھاپا آئے گا ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا. یا پھر میں اس کے گناہ کو اتنا معمولی کر کے بتا دیتا ہوں، اتنی سی چیز پہ رحمان و رحیم تجھے سزا دے گا؟ نو نیور، اللہ بخشنے والا ہے، کیا ضرورت ہے، کیوں توبہ کرنی؟ تو چھوٹی بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سا کر کے پیش کرتا ہے اور توبہ سے روک لیتا ہے. یا پھر انسان کو اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں میرا گناہ بہت بڑا تھا اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا. تو جب یہ منزل آ جائے، یہ قنوت کی منزل ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے دور کر دیتا ہے. جیسے روایات میں کہ ایک شخص تھا، میں پورا مکمل واقعہ نہیں لے رہی ہوں، ایک شخص تھا جو ماہ رمضان المبارک میں کھاتا ہوا پایا گیا.
تو ایک مومن متقی نیک آدمی تھے، اس کو دیکھا، اس کے قریب گئے، کہا بھائی تو کھانا کھا رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اگر تو مسافر ہو سکتا ہے، شاید تو بیمار ہو سکتا ہے، شاید تیرے کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، بٹ تو اوپنلی تو کھانا نہ کھا، پبلکلی تو کھانا نہ کھا، یہ بے احترامی ہے۔ تو اس نے کہا میں مسافر بھی نہیں ہوں، میں بیمار بھی نہیں ہوں، میرا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں سادات کرام کا قاتل ہوں، میں قاتل ہوں، میں نے اولاد سیدہ کو، اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہوں، اور میں نے جس طرح سے ظلم کیا ہے سادات پر، آئی ایم شیور کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ یعنی ایک تو قتل کیا، ایک تو آلریڈی وہ گناہ کا مرتکب ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ویسے ہی جہنم میں جانے والا ہوں، تو اب کیوں نماز پڑھوں، کیوں روزہ رکھوں، کیوں بھوکا رہوں، میری آخرت تو برباد ہو چکی ہے، میں دنیا کیوں برباد کروں؟ ٹھیک ہے اب جب تک زندہ ہوں دنیا کو انجوائے کرتا ہوں، آخرت تو برباد ہے، عذاب ہے۔ دس شوز دا ایروگنس، دس شوز کہ انسان کتنا سخت دل ہو چکا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے قیامت کا، اسے کوئی خوف نہیں ہے قبر کا، اسے تو یہ کہنا چاہیے مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں نادم ہوں، میں ریگریٹ کرتا ہوں، میں اور زیادہ روزے رکھوں، میں اور زیادہ نمازیں پڑھوں، میں اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں کہ مجھے معاف کر دے، شاید یہ حق میری گردن سے یہ بار ہٹ جائے، اللہ کوئی راستہ نکالے۔ مگر وہ ایروگنس کو ڈسپلے کر رہا ہے، اور خدا کو ایسے ایروگنٹ، دعا نہ مانگنے والے، توبہ نہ کرنے والے، مغرور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ مغرور ہے جو نہ دعا مانگنا پسند کرتے نہ توبہ کرنا۔ تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اللہ ہمیں اس مایوسی سے بچا کے رکھے۔ ورنہ جب کسی نے رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، واقعہ ہے نبی پاک کے زمانے کا، کسی کا سوال کیا تھا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک شخص نے مثلا سوال کیا یا رسول اللہ توبہ کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری موت سے 1 سال پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یو نو وین یو آر گوئنگ ٹو ڈائی، 1 سال پہلے توبہ کر لے۔ پھر نبی کہتے 1 سال بہت زیادہ ہے، تیری موت سے 1 مہینہ پہلے تو توبہ کر لے۔ پھر نبی کہتے نہیں 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک کو معلوم نہیں ہے، نبی جانتے ہیں، مگر نبی بتا رہے کہ خدا نے میری رحمت للعالمین کی محبت میں کس قدر تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہے۔ نبی کہتے 1 دن پہلے، پھر کہتے نہیں 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، اور پھر آپ کہتے نہیں ملک الموت آنے سے جسٹ بیفور اگر تو توبہ کر لے تب بھی تیری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے گے۔ آنے والا خوش ہو گیا، کہا اچھی بات ہے، شکر خدا کہ موت آنے سے بالکل پہلے تک میں نے جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی لغزشیں کی ہے، بس ملک الموت آنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا اور سارا معاف ہو جائے گا۔ مگر پھر نبی کہتے غور و فکر کر، سوچ اس بات پہ، ڈو یو ایون نو کہ ملک الموت کب آنے والا ہے؟ تو کب توبہ کرے گا؟ جب ملک الموت آئے گا؟ نہیں، اس کے آنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے توبہ کرنے کے لیے کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کب موت آنے والی ہے؟ نہیں معلوم۔ تو ہر نماز کو، ہر سجدے کو اپنا آخری سجدہ، اپنی آخری نماز قرار دے۔ ہر ماہ رمضان المبارک کو اپنا آخری مہینہ روزوں کا قرار دے، ہر توبہ کو اپنی آخری توبہ قرار دے، ہر دعا کو اپنی آخری دعا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مالک تو صحیح آج تک دعا قبول نہیں ہوئی، تو جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، اللہ تو صحیح کہ میں بیمار ہوں مگر تو مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ تو صحیح کہ میں نے بڑے تیری نافرمانی کی ہے مگر بخشش تیری ہی بارگاہ سے ہونے والی، کیونکہ تو خود قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو قل یا عبادی الذی، اللہ یہ نہیں کہتا ہے پیغمبر گنہگاروں سے کہہ دو کہ معافی مانگے، اللہ کہتا ہے پیغمبر
میرے بندوں سے کہہ دو کہ معافی مانگے، توبہ کرے۔ وہ لوگ، اللہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اللہ کتنا پولائٹلی ہم کو آواز دیتا ہے، یا عبادی الذی اسرفوا، جس نے اپنے نفس پہ اسراف کیا وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جب توبہ کرے تو انشاءاللہ خدا کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ مالک ہماری بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنا نصیب کرنا، اور ہمیں بھی نا امیدی سے، یاس اور قنوط جیسی بیماریوں سے بچائے رکھنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔